السلام علیکم، میں بشیر خٹک ہوں۔ امید ہے تو آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آج کے اس چھوٹے سے ولاگ میں کوشش کروں گا کہ کل سے آج تک جو پیش رفت ہے اس پر آپ کے سامنے تفصیل سے بات کر سکوں ون بائی ون۔ سب سے پہلے میں شیخ رشید صاحب کے جیل سے رہائی کے بعد عمران خان سے ملاقات ہوئی زمان پارک میں، اور اس ملاقات میں زمان پارک میں شیخ رشید صاحب کو دیکھ کر شیخ رشید صاحب کے ملاقات سے عمران خان انتہائی خوش ہوئے۔ کون سی ایسی باتیں، کون سے ایسے پیغامات شیخ رشید صاحب لے کے آئیں ان کے ساتھ جیل میں رات کی تاریکیوں میں جو ملاقاتیں ہوئی ہے۔ شیخ رشید صاحب نے آلریڈی سے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ مقتدر شخصیات کی طرف سے پیغامات بھیجے گئے ہیں اور ملاقاتیں ہوئی ہیں، جو مجھ سے سوالات کیے جاتے تھے اور ان سوالات کے حوالے سے جو مجھے پیغامات دیے گئے تھے اور مجھ سے جو جوابات لیے گئے، اس کے بارے میں پھر جو وضاحتیں مجھے ملی ہے اس وضاحتوں کا عمران خان کے سامنے سارا ذکر کروں گا۔ یہ شیخ رشید نے جیل سے جیسے رہا ہوئے تھے اسی وقت کہا تھا، لیکن عمران خان نے شیخ رشید کو ایک سگار کا ڈبہ جو ہے نا وہ ایز اے گفٹ کیا ہے، اور شیخ رشید وہ اپنے پریس کانفرنس میں باقاعدہ زمان پارک کے بعد وہ لہرا رہے تھے اور انتہائی خوش تھے۔ اینی وے، عمران خان کے جو زمان پارک کے ذرائع ہیں وہ کہتے ہیں کہ عمران خان اس ملاقات سے بہت خوش ہوئے اور عمران خان کو کچھ ایسے پیغامات لائے ہیں جس پر عمران خان نے شیخ رشید کو اپریشیٹ بھی کیا، شیخ رشید کو شاباش بھی دیے اور شیخ رشید کو کچھ ذمہ داریاں بھی دی گئی۔ ان ذمہ داریوں کی بات اگر کرے تو سب سے پہلی ذمہ داری تو یہ کہ شیخ رشید نے جب ان کو بتایا گیا کہ جیل برو تحریک کا آغاز مجھ سے ہونا چاہیے اور مجھ سے کرے، انہیں سب سے پہلے جیل جانے کے لیے میں تیار ہوں، سب سے پہلی گرفتاری میری ہونی چاہیے، انہیں اس تحریک کا آغاز مجھ سے ہو جائے۔ تو عمران خان نے کہا کہ آپ سے تو آغاز ہو چکا ہے اور آلریڈی آپ جیل جا چکے ہیں اور سب سے پہلے گرفتاری آپ کی ہوئی، تو آپ کی گرفتاری سے ہمارے جیل برو تحریک کا آغاز ہو گیا ہے، لہٰذا ابھی آپ نے جانا نہیں، آپ نے جیل نہیں جانا ہے، آپ نے گرفتاری نہیں دینی ہے، آپ نے ہمارے اس تحریک کے جو نا وہ ورکرز اور سپورٹرز اور عوام کے سامنے لہو گرمانے اور ان کے ہمارا جو موقف ہے، اگر ہم جیلوں میں جاتے ہیں، اگر ہم گرفتاریاں دیتے ہیں، اگر ہم جیل برو تحریک کا پراپر حصہ بنتے تو آپ نے پھر کیا کرنے، آپ نے یہ ذمہ داری سنبھالنے کہ آپ نے اس تحریک کو عوام کے بیچ میں رہ کر اس کو پروان چڑھانے اور اس تحریک کو زندہ رکھنا ہے۔ اینی وے، یہ شیخ رشید کو ایک ذمہ داری دی گئی، لیکن شیخ رشید نے باتیں کون سی ایسی کی ہے، کون سے ایسے پیغامات پہنچائے، اس پیغامات کے حوالے سے شیخ رشید نے کہا ہے کہ رات کی تاریکی میں جو میرے ساتھ ملاقاتیں ہوئی ہے اور مجھے جو پیغامات بھیجے گئے جیل میں، اڈیالہ جیل میں، تو اس حوالے سے کچھ اہم پیغامات ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ عمران خان صاحب کو کہا تو عمران خان صاحب نے کہا کہ بالکل آپ کھل کے بات کریں، جو باتیں آپ سے ہوئی ہے، جس حوالے سے ہوئی ہے۔ تو شیخ رشید نے کہا کہ ہمارے لیے پازیٹیو اور جو نا مثبت پیش رفت یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جو خبر آئی ہے، جو مجھے پیغام دیا گیا ہے اور آپ کے لیے ہی یہ پیغام دیا گیا تھا کہ آپ فوج جو ہے نا وہ اسٹیبلشمنٹ ابھی نیوٹرل ہے۔ اس پر عمران خان نے کچھ سوالات بھی ان سے کیے جس کو کراس کوشچننگ کہہ سکتے ہیں، لیکن شیخ رشید نے ان کو کہا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ شیخ رشید نے کہا کہ مجھے باور کرایا گیا ہے، مجھے یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ اگر آپ لوگ آئینی طریقے سے، اگر آپ لوگ قانونی طریقے سے اس جنگ کو لڑنا چاہے تو آپ لڑ سکتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ ایٹ لیسٹ اس جنگ میں جو آپ لوگ کے سیاسی ایک لڑائی ہے، سیاسی جنگ ہے، اس کو آپ آئینی طریقے سے اگر آگے برقرار رکھے تو ہمارے طرف سے کسی قسم کا کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ہم آپس میں یعنی مینز آپ لوگوں کے بیچ میں کوئی مداخلت کرنے والے نہیں ہے، نہ کریں گے۔ اس حوالے سے عمران خان نے کہا کہ کیا عدالتوں کو بھی نیوٹرل رہنے کا کہا ہے، تو شیخ رشید نے بولا کہ نہیں، عدالتوں کو تو نیوٹرل رہنے کا نہیں کہا ہے، عدالتیں جو نا اپنے آئین و قانون کے مطابق ان کی پاسداری میں ضرور اپنا رول ادا کریں گے اور کرتے آ رہے ہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ عدالتوں کے اوپر ایک پریشر اس پی ڈی ایم ٹولے اور اس جو مافیاز قسم کے لوگ ہیں انہوں نے ڈالنا ہے اور انہیں ڈالنے کی کوشش کی جس کے ہم بھرپور ایک مقابلہ کریں گے۔ اینی وے، ایٹ دی اینڈ شیخ رشید نے یہ کہا کہ اگر ہم اس جنگ کو یعنی مینز ابھی جو ہم نے اپنے عوام کے نمائندہ ہونے کے ناطے ایک جنگ جو شروع کی اس مافیاز کے ساتھ، اس پی ڈی ایم ٹولے کے ساتھ، اس پی ایم ایل این کے ساتھ، تو اس کو ہم اگر آئینی طریقے سے
پراپر مقابلے کے ساتھ لڑیں گے تو آئی تھنک سو یہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ ہم اس جنگ کو آسانی سے جیت سکتے، اور یہ ایک آئینی طریقے سے، ایک جمہوری طریقے سے اس کو ہم انہیں ایک فتح یوں سمجھ لے کہ یہ کہہ سکتے کہ ہمارے فتح گارنٹیڈ ہے، شور ہے، اگر اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے جیسے مجھے بتایا گیا ہے۔ اینیوے، پاکستان میں سیاست انتقام کا نام ہے، نہ کہ عوام کی خدمت۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے نا، اس میں سیاست لفظ جو ہے نا وہ عوامی خدمت نہیں، وہ جمہوری اقدار نہیں، وہ عوام کی مرضی کے جو ہے نا وہ کوئی حکمران نہیں، بلکہ یہ ڈنڈے کے زور چلانے والے، اور یہ نو ڈاؤٹ اپنے عوام کو دیوار کے ساتھ لگانے والے، عوامی لیڈر کو دیوار کے ساتھ لگانے والے، اور اس قسم کی انتقامی کارروائیاں جس پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے ذاتی، اپنے جو ہے نا فیملی تک کو آپ چادر و چادیواری کے، پامالی کے سیاست کہہ سکتے ہیں، جس کو آپ الزامات، آڈیو ویڈیو لیک کے سیاست کہہ سکتے ہیں، جسے آپ پاکستان میں عوام کے ساتھ ظلم و زیادتی، جبر و تشدد کا سیاست کہہ سکتے ہیں، جس میں آپ پاکستان کے آئین و قانون کے دھجیاں اڑانے والے سیاست کہہ سکتے ہیں، نہ کہ یہ جمہوریت کو پروان چڑھانے والے یا عوام کے امنگوں پہ پورا اترنے والے لیڈرشپ کی سیاست کہہ سکتے ہیں آپ۔ بہرحال یہ صرف اور صرف انتقامی کارروائی اور انتقام کی اور بدماشی کی ایک سیاست ہے جو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان میں۔ اینیوے، ملک کا وزیر دفاع خواجہ آصف جیسا بندہ اگر سیالکوٹ کے ایک نجی کالج میں یہ اپنے ایک تقریر میں، اپنے خطاب میں یہ اعلان کرتا ہے کہ پاکستان دیوالیہ ہو چکا ہے، پاکستان کا دیوالیہ نکل چکا ہے، تو آپ خود اندازہ لگاؤ کہ اسی اپنے حکومت کا ایک ذمہ دار وزیر، ایک وفاقی وزیر، ایک وزیر دفاع، سٹنگ وزیر دفاع، وہ اگر اپنے ہی حکومت کے خلاف بات کرتے، اپنے ہی حکومت پہ جو ہے نا وہ گند پھینکتا ہے اور اس قسم کی اس کے مخالفت میں بیان دیتے ہیں، جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک صبح کچھ اور بولتے پھر دوسرا دوپہر کو کچھ اور بولتے، ان کے آپس میں ہی کوئی آئی تھنک سو آج تک جو ہم دیکھ رہے یہ پاگلوں والے حرکتیں اور پاگلوں والی باتیں کہ ایک کچھ اور بولتے ہیں دوسرا کچھ اور بولتے ہیں، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے حواس باختہ ہو چکے اور کتنے ڈرے ہوئے ہیں الیکشن کے نام سے، یا عمران خان یا عوام کے ایک پریشر سے۔ اینیوے، وزیر دفاع کا یہ بیان یا یہ اعلان، اس پر نو ڈاؤٹ سوالات تو بہت کچھ اٹھتے ہیں، اور لوگ سوالات کرتے ہیں سوشل میڈیا اور میڈیا پر، کیا اس پر ان سے پوچھ گچھ اور اس پر ان سوالات کے جوابات کے سینس میں کوئی پیش رفت ہو سکتی ہے یا نہیں، یا اس کو بھی رات گئی تو بات گئی، یعنی مٹی پا والی بات بن جائے گی۔ بہرحال خواجہ آصف کے حوالے سے جو فواد چودھری صاحب نے ایک ٹویٹ کیا ہے کہ خواجہ آصف اس بیان کے ساتھ ایک سیکیورٹی رسک بن گیا ہے اس ملک کے لیے، لہٰذا اس کو فوراً استعفیٰ دینا چاہیے۔ صدر مملکت عارف علوی کے حوالے سے اگر آپ کو بتاتا چلو تو انہوں نے جو ایک خط بھیجا تھا کس کو، الیکشن کمشنر کے نام، الیکشن کمیشن کو الیکشن کرانے کے حوالے سے، جو صوبائی اسمبلی کے الیکشنز ہے تو اس حوالے سے جو اس کی غیر سنجیدگی نظر آ رہی تھی الیکشن کمیشن کے، جو عدالتوں کی طرف سے بھی یہ سوالات اٹھائے گئے اور یہ بات بات تنبیہ کر چکے الیکشن کمشنر کو یا الیکشن کمیشن کو، ایک آئینی ادارہ ہونے کے ناطے وہ اس طرح لاپرواہی کر رہے، وہ اس طرح ایک سیاسی ونگ کا حصہ بن کے، ٹیم بن کے اس طرح کر رہے، تو اس پر ایک خط لکھا تھا اپنی آئینی ذمہ داری پوری کرنے کے ناطے۔ صدر عارف علوی صاحب نے اس خط کا جواب میں الیکشن کمیشن نے لکھا ہے کہ آپ نے اپنے مناسب الفاظ یوز نہیں کیے، ایک آئینی ادارے کے لیے جو خط لکھا جاتی ہے، اس کے سربراہ کو جب خط لکھا جاتا ہے تو اس کے مطابق آپ نے جو الفاظ یوز کیے، الفاظ کا چناؤ بہتر نہیں تھا، الفاظ کے چناؤ پر اعتراضات ہیں۔ مطلب یہ کہ اگر سپریم کمانڈر، ایک آئینی اداروں کا سپریم کمانڈر جس کو آپ صدر عارف علوی آج کل کہہ سکتے ہیں، اور وہ صدر عارف علوی ایک صدر ہونے کے ناطے سپریم کمانڈر ہے، وہ لیڈ کرے تمام آئینی اداروں کو، اس کو آنکھ دکھانے کی کوشش، اور اس کے انڈر میں ایک آئینی ادارہ ہے وہ الیکشن کمیشن، جو کہ خود غیر آئینی غیر قانونی کام کرتے آ رہے تقریباً پچھلے 10-11 مہینوں سے، وہ آنکھ دکھاتے اور وہ یوں سمجھ لے کہ اس کو دمکاتے ہیں اور اس کے اوپر اپنا پریشر ڈیولپ کرتے کہ آپ غیر آئینی اور غیر شائستگی والے زبان استعمال کرتے، مجھے جو خط بھیجا گیا مینس کہ الیکشن
کمیشن کو جو خط بھیجا گیا ہے، یہ آئین کا کسٹوڈین کون ہے آپ کو یہ علم ہے ناظرین؟ یہ میں آپ کو بتاتا چلوں، آئینی اداروں کے کسٹوڈین جو ہے نا، یا آئین کے احترام کا کسٹوڈین جو ہے، یا آئین کی پاسداری کا کسٹوڈین جو ہے، وہ آپ کے صدر عارف علوی صاحب ہے۔ یعنی مینز ایک ملک کا صدر ہوتا ہے، خاص کر پاکستان کی بات کرو، پاکستان کے آئین و قانون کے مطابق، اور اس کو یہ کہتے کہ آپ آئین کی پاسداری نہیں کرتے۔ رانا ثناء اللہ نے بھی ایسے جواب دیا، پھر مریم نواز نے بھی ایسا دیا کہ آپ صدر پاکستان بنے، نہ کہ آپ جو ہے نا آپ وہ عمران خان کے نمائندہ بنے، ترجمان بنے۔ امیزنگ، عجیب سی بات ہے۔ یعنی اگر آپ سے غیر قانونی غیر آئینی کام پہ کوئی پوچھتے ہیں تو وہ پھر عمران خان کا ترجمان بن جاتے ہیں، پھر وہ یوں سمجھ لے کہ وہ پاکستان کا صدر یا پاکستان کا محب وطن پاکستانی نہیں ہے۔ صرف آپ اور آپ کے جو یہ جو جیسے کہہ سکتے کہ مافیا سوچ ہے، مافیا حرکت ہے، وہ آئینی ہے۔ آپ لوگ خود عدالتوں کے حکم یا احکامات ہوا میں اڑا دیتے۔ فواد چودھری کے گرفتاری پہ جو احکامات تھے ہائی کورٹ کے، پھر اس کے بعد الیکشن کے حوالے سے جو احکامات ہیں، پھر اس کے بعد جو آپ کے بلدیاتی الیکشن اسلام آباد کے حوالے سے جو احکامات تھے، وہ غیر آئینی نہیں ہے، وہ سارے آپ دھد کے دھلے ہوئے۔ لیکن یہاں پہ عمران خان اور عمران خان کے ساتھ جو کڑے ہوتے وہ جو حق اور سچ کا زبان استعمال کرتے، الفاظ استعمال کرتے، سوچ رکھتے ہیں، پاکستان کے لیے جو سوچ رکھتے ہیں، پاکستان کے عوام کے لیے جو آواز اٹھاتے ہیں عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو کے، تو وہ سارے غیر آئینی اور غیر قانونی ہے، اور وہ حقیقت میں وہ اس قسم کے جو جرم کے مرتکب ہو جاتے ہیں، جس طرح آپ لوگ کے بیانات جو آپ لوگ بیانات دے رہے۔ اینیوے، آج کے اس ولاگ سے مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، اپنے اس چینل کا خیال رکھیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ الناصر۔